السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك ما قال لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حضرات مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک سلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سامعین محترم، جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو دلوں کے اندر جذبہ شہادت موجزن ہو جاتا ہے اور وہ قربانیاں سامنے آ جاتی ہیں جن کی گواہی آج بھی کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے ذرے دے رہے ہیں۔ مختصر سا قافلہ ہے اور اس قافلے کا رہنما وہ ہے جسے دیکھ کر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے، بہشت کی مہک آتی ہے۔ ایک دن سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ شہزادہ حسین حضور علیہ السلام کے مبارک کاندھوں پر سوار ہے۔ یہ دیکھ کر فاروق اعظم نے کہا، نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ یہ سن کر حضور نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم الراکب، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ کربلا کے اس عظیم شہید کی فضیلت میں ایک اور حدیث سنیے جسے امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ میں نقل فرمایا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ابصرت عینای ہاتان وسمعت اذنای رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو آخذ بكفي حسين وقدماه على قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يقول ترق ترق، قال فرق الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، افتح فاك ثم تفل ثم قبله ثم قال اللهم احبه فإني احبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا اور ان کانوں نے سنا کہ حضور علیہ السلام شہزادہ حسین کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر
حضور علیہ السلام کے پیروں پر رکھے ہوئے تھے اور حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے، اے ننھے قدموں والے چڑھا چڑھا۔ چنانچہ شہزادہ حسین جسم مبارک پر چڑھنے لگے، یہاں تک کہ چڑھتے چڑھتے اپنے قدم حضور علیہ السلام کے سینے مبارک پر رکھ دیے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیٹا حسین اپنا منہ کھولو۔ جب آپ نے اپنا منہ کھولا تو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف آپ کے منہ میں ڈالا اور منہ کو چوم لیا اور عرض کیا، یا اللہ اسے محبوب رکھ کیونکہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ جن کی تربیت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود مبارک میں ہو، جن کے منہ میں مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا لعاب دہن ہو، ان کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تربیت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ کی کھجوروں کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا اور شہزادہ حسین کے بچپن کا زمانہ تھا۔ ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی تو حضور علیہ السلام نے فوراً انگلی ڈال کر وہ کھجور نکال دی اور فرمایا، کخ کخ یعنی ناپاک ہے مت کھا کیونکہ زکوٰۃ کا مال سادات پر حرام ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال 7 دن اور 7 ماہ تک حضور علیہ السلام کے سایہ شفقت میں رہے۔ اس تربیت نے آپ کو علم و فضل، شجاعت و سخاوت، ہمت و رافت، تقوی و طہارت اور زہد و ورع کی مکمل تصویر بنا دیا۔ یہاں پر میں آپ کی شفقت و مہربانی کا صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ کے یہاں چند معزز مہمانوں کی دعوت تھی اور آپ کے ایک غلام نے کھانے کا ایک قیمتی برتن لاپرواہی میں توڑ دیا۔ آپ نے اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ وہ غلام قرآن کریم کا عالم تھا، اس نے فوراً یہ آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، مومن غصے کو پی جانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کظمت غیظی، میں نے غصے کو پی لیا۔ پھر اس غلام نے آیت کا اگلا حصہ تلاوت کیا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آپ نے فرمایا، عفوت عنکا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر اس غلام نے آیت پوری کرتے ہوئے پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی تو رسول خدا کی نمازیں، حضرت علی المرتضیٰ کے سجدے اور حضرت فاطمہ الزہرا کی تلاوتیں سامنے تھی۔ پھر ساری عمر اسی ذوق میں کٹی، حتیٰ کی تیروں کی بارشیں، نیزوں کی بوچھاریں اور تلواروں کی دھاریں بھی اس سر کو بارگاہ خدا بندی میں جھکنے سے باز نہ رکھ سکی۔ لگا دی ہے میرے محبوب نے ایسی لگن مجھ کو، لگا دی ہے میرے محبوب نے ایسی لگن مجھ کو، گزاروں گا اسی لذت میں باقی کی عمر اپنی، گزاروں گا اسی لذت میں باقی کی عمر اپنی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو چکی تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حضرت جبریل نے اطلاع دی ہے کہ میرا فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ تو میں نے حضرت جبریل سے کہا کہ ان کے مقتل کی مٹی لا کر دکھاؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام مٹی وہاں سے لے کر آئے۔ پھر وہ مٹی حضور علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور ارشاد فرمایا کہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی تو وہ میرے بیٹے کے قتل کا دن ہوگا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مٹی کو ایک شیشی میں رکھ لیا۔ جب میدان کربلا میں
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باخبر ہوتے ہوئے ایک مرتبہ بھی یہ دعا نہیں فرماتے ہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے حسین سے یہ امتحان دور فرما دے، بلکہ دعا فرماتے ہیں کہ الہی حسین کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھ۔ یہی دعا حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں آخر وقت گزرتا گیا اور کربلا کی مہیب وادیاں قریب آتی گئی۔ آخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کے لخت جگر، حضرت فاطمہ الزہرا کے نور نظر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ روضہ رسول کی جدائی کون وہ پتھر دل ہے جو برداشت کر سکے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک سے رخصت ہوئے اور زائرین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک سے رخصت ہونے سے قبل رات کو نانا جان کے روضہ انور پر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے لیے ہرنی اپنا بچہ لے کر آئی تھی، میں وہی دل بند فاطمہ ہوں جس کا گہوارہ فرشتے جھلاتے تھے، میں وہی شہزادہ ہوں جس کو آپ اپنے کندھوں پر سوار فرمایا کرتے تھے۔ یوں ہی عرض کرتے کرتے آنکھ لگ گئی تو دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے اور آپ کے سر مبارک کو اپنی گود مبارک میں لے کر فرما رہے ہیں کہ اے لخت جگر بہت جلد تو ہم سے آ ملے گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بھوکا پیاسا جگر لے کر آ رہا ہے، یہ جسم نوری خاک کربلا سے آلودہ ہوگا، یہ عارض خون حلقوم سے رنگین ہوں گے، بیٹا حسین صبر کرنا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل گئی تو نالہ کنا تربت زہرا پر حاضر ہوئے اور عرض کیا اے امی جان آپ کا پیارا حسین حلقوم کٹوانے جا رہا ہے اور آپ سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو تربت زہرا سے آواز آئی کہ بیٹا حسین میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ آپ والدہ سے اجازت لے کر واپس تشریف لائے اور مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے اور گلرو صفت چمن دہر سے جانے کو چلے ہیں، گھر چھوڑ کر جنگل کو بسانے کو چلے۔ رات کی تاریکی چھا چکی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ یہ وہی مدینہ ہے جہاں نانا جان کے مبارک کندھوں پر کھیلا کرتے تھے۔ نئے رنگی تقدیر ہے، 27 رجب سن 60 ہجری ہے اور اسی رات کو حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے اور یہی تاریخ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کی ہے اور یہ کربلا کی معراج شہادت عظمیٰ کی معراج۔ مکہ پہنچ کر آپ نے شعب ابو طالب میں قیام فرمایا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حضور علیہ السلام اس وقت مقیم رہے جب قریش مکہ نے آپ سے بائیکاٹ کیا تھا۔ تمام صحابہ اکرام خوش ہیں کہ نواسہ رسول ہم میں تشریف لے آئے ہیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
کوفہ والوں نے مسلسل خطوط لکھے، ان خطوط کا مضمون ابن خلدون نے ان الفاظ میں لکھا ہے کہ ہم پر کوئی امام نہیں رہا، آپ آئیے تاکہ آپ کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ پر لگا دے۔ اگرچہ نعمان بن بشیر گورنر کوفہ شاہی محل میں ہے، لیکن اس کے ساتھ نہ تو ہم شریک جمعہ ہوتے ہیں اور نہ ہی شریک عید۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ تشریف لے آئیں گے تو ہم اس کو اس طرح سے نکال دیں کہ وہ ملک شام میں ہی جا کر دم لے گا۔ سینکڑوں چٹھیاں آپ کے پاس پہنچ رہی تھی۔ ادھر مکہ کے اکابر صحابہ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے ہیں وہی آپ سے لڑیں گے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو گلے لگا کر نہایت ہی دردمندانہ مشورہ عرض کیا۔ آپ نے عرض کیا کہ اگر آپ حجاز میں رہ کر ہی حصول خلافت کی کوشش کریں تو ہم سب بیعت کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے خیر خواہ رہیں گے۔ اسی اثنا میں کوفہ والوں کے اور پیغام آئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا، تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا جائے، وہ جا کر وہاں کے حالات لکھیں۔ چنانچہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں معصوم بچے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو اہل کوفہ نے شاندار استقبال کیا اور ایک ہی دن میں 40,000 آدمی بیعت میں داخل ہو گئے۔ اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ کوفے والوں کی یہ محبت دیکھ کر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ آپ تشریف لے آئے، حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ ادھر جب یزید کو اس صورتحال کا علم ہوا کہ تمام اہل کوفہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت قبول کر لی ہے اور ان کے نمائندے حضرت مسلم بن عقیل ایک طرح سے کوفہ کے والی ہو گئے ہیں، اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر نے بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، تو اس نے فوراً بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو کوفہ روانہ کیا۔ ابن زیاد بڑا ہی مکار اور چالاک آدمی تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میں جب کوفہ پہنچوں گا تو اہلیان کوفہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں ہوں گے، اس لیے وہ ایک قافلے کی شکل میں اسی راستے سے آیا جو مکہ مکرمہ سے آتا تھا، اور ابن زیاد نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ ابن زیاد شام کے وقت شہر میں داخل ہوا، لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں، اور بلا تعمل خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے ابن زیاد کے ساتھ ہو لیے۔ اس خوشی میں کسی نے یہ نہ دیکھا کہ ہم کس کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ابن زیاد تیزی سے قلعے کے دروازے پر پہنچا اور فوراً اندر داخل ہو گیا اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ تب کوفہ والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر ابن زیاد نے فوراً یہ اعلان کیا کہ اے کوفہ والوں، تم نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کر کے ہمارے غضب کو دعوت دی ہے، کل صبح سورج طلوع ہوتے ہی تمہارے مکانات جلا دیے جائیں گے، تمہاری گردنوں پر ہماری تلواریں لہراتی نظر آئیں گی۔ بہتر یہی ہے کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کو توڑ دو، ورنہ تمہاری جان، مال اور اولاد کوئی چیز بھی مجھ سے بچ نہ سکے گی۔ کوفہ والے ابن زیاد کی ان دھمکیوں میں آ گئے اور ان کے جسم تھر تھر کانپنے لگے۔ سینکڑوں کوفیوں نے تو اسی وقت بیعت توڑ دینے کا اعلان کیا اور باقی تقریباً تمام ہی متذبذب ہو گئے۔ رات گزر گئی، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہانی کے گھر پہنچے اور ان کو کہا کہ تمام اہل کوفہ نے میرے ساتھ بدعہدی کی ہے اور دھڑا دھڑ بیعت توڑ رہے ہیں۔ ادھر ابن زیاد نے 40 معززین کو قلعے میں بلا کر گرفتار کر لیا۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا، اسے پتہ چلا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہانی کے گھر پر موجود ہیں، تو اس نے حضرت ہانی کو بلایا اور بلا کر پوچھنے لگا کہ تم 40 معززین کو قلعے میں بلا کر گرفتار کر لیا، جب ابن زیاد کو معلوم ہوا، اسے پتہ چلا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہانی کے گھر پر موجود ہیں، تو اس نے حضرت ہانی کو بلایا اور بلا کر پوچھنے لگا کہ تم
بلا کر پوچھنے لگا کہ تم نے میرے دشمن کو پناہ دی ہے، اگر مجھے تمہاری دوستی کا خیال نہ ہوتا، تمہاری دوستی کا پاس نہ ہوتا تو ابھی تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت ہانی نے جواب دیا کہ دوستی کا خیال کرتا ہے، دوستی کا پاس کرتا ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کا تجھے کوئی احساس نہیں۔ آخر الظالم نے حضرت ہانی کو شہید کر دیا۔ ادھر جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ حضرت ہانی کے گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے مکان کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اور آپ اپنے دونوں معصوم بچے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو قاضی شریح کے سپرد کرائے تھے۔ محمدی کچھار کے شیر نے ایک ہی حملے سے تمام فوج کو بھگا دیا۔ ابن زیاد سر پٹک کر رہ گیا، اس نے فوراً مزید فوج بھیج دی، مگر اتنی دیر میں کچھ کوفی بھی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل چکے تھے، اور آپ کے جوہر تلوار کو دیکھ کر کوفے والوں کی دھارس بن گئی۔ لوگ ایک بار پھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل چکے تھے، اور بڑھتے بڑھتے یہ تعداد 50,000 تک پہنچ گئی۔ آپ نے اس لشکر کو لے کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر ابن زیاد نے اب یہ چال چلی کہ وہ 40 معززی جس کو اس نے دھوکے سے بلا کر گرفتار کیا ہوا تھا، ان کو کہا کہ تم لوگ قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے اپنے قبیلے اور رشتہ داروں کو کہو کہ وہ واپس چلے جائیں، ورنہ قلعہ پر حملہ ہونے سے پہلے ہمارے سر جسموں سے الگ کر دیے جائیں گے۔ اس کی یہ تجویز کارگر ثابت ہوئی، اور ان 40 آدمیوں نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر منتیں کی کہ اگر تم واپس نہ گئے تو ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ بدعہد کوفیوں نے واپس جانا شروع کر دیا، اور مغرب تک ایک آدمی بھی آپ کے ساتھ نہ رہا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طوعا نامی عورت کے ہاں پناہ حاصل کی۔ ادھر ابن زیاد نے حکم دیا، اعلان کیا کہ جو بھی شخص حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دے گا وہ بھی قتل کر دیا جائے گا۔ لہذا کوئی شخص حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ نہ دے۔ آج ہر کوفی اپنا دروازہ بند کر رہا تھا، کہیں حضرت امام مسلم ہمارے گھر نہ آ جائے۔ کل یہی کوفی گھر لے جانا سعادت سمجھتے تھے، یہی کوفی جو کل تک ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے آج خون کے پیاسے نظر آ رہے ہیں۔ طوعا کے بیٹے نے فوراً ابن زیاد کو خبر کر دی کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر پناہ گزین ہیں، ہمارے گھر پر موجود ہیں۔ چنانچہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے طوعا کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ دیا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، حالات بالکل ٹھیک ہیں، یقیناً آپ کوفہ کی طرف کوچ فرما چکے ہوں گے۔ یہ خیال رہ کر ستا رہا تھا کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو کیا ہوگا۔ اسی خیال میں ڈوبے ہوئے آپ طوعا کے گھر سے باہر نکلے۔ ابھی دروازے کے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ دروازے کے پیچھے جو دو سپاہی چھپے بیٹھے تھے اچانک حملہ آور ہوئے۔ ظلم کی تلواریں آپ کے سر پر گری اور آپ چکرا کر زمین پر گر گئے۔ ان سپاہیوں نے آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم لوگوں میں تفرقہ ڈالنے آئے ہو؟ آپ نے جواب دیا نہیں، ہم عدل و انصاف قائم کرنے اور کتاب و سنت کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ ابن زیاد نے کہا کہاں تم اور کہاں کتاب و سنت؟ آپ نے ارشاد فرمایا کتاب و سنت ہمارے گھر سے لوگوں کو ملی ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا کہ زمانہ اسلام میں آج تک کسی کو اس طرح قتل نہ کیا گیا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک خباثت اور تیرگی میں تمہارا کوئی مقابل نہیں ہے۔ آپ کا جرأت مندانہ جواب سن کر ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کی گردن اڑا دی جائے۔ چنانچہ آپ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
بہر حق درخواست و خو غلطی داست، بہر حق درخواست و خو غلطی داست، پس بنائے لا الہ گروی داست، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو مہمان بنا کر ستایا گیا، جن کی گردن پر خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس محمد کے اختر پہ لاکھوں سلام۔ سامعین محترم، سوانح کربلا میں خون کی یہ پہلی لکیر تھی جو کوفہ میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے کھینچی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں کے سینوں میں، دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا فرمائے، اور ہم سبھی مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔